دل و دماغ میں ایک شیطانی وسوسہ، شیطانی فتنہ بس چکا ہے، جہاں پہ ایک فساد پیدا کرتا ہے، اور جہاں پہ فساد ہوتا ہے وہاں پہ انسان کی شکل نہیں بلکہ وہاں پہ شیطان ابلیس کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارا اپنے اولادوں کو ترتیب اور چھٹی کی تمیز کو پیدا کرے گا، بنائے گا، دیکھے گا کہ بڑے کے سامنے وہ بچہ جو ہے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، لیکن آج کا وہ بچہ کو دیکھو جس کو اپنے باپ کا صحیح سے نام لینے کا اللہ ہو، وہ بھی اپنے بڑے کے سامنے جو ہے جاتا ہے اور ایسی چیز کو مانگتا ہے جیسے کہ دیکھ کر کے مانگنے والا اگر مانگا ہے سننے والا اسے شرم و حیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے دین اسلام سے اگر ہم الگ ہو رہے ہیں تو ہم خود بخود اپنے آپ کو کمزور ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ پہچان نہیں ہے کہ اپنے باپ کی قدر کیسی کرنی ہے، اپنی ماں کی قدر کیسی کرنی ہے، اپنے علماء کرام کی قدر کیسی کرنی ہے۔ ارے تم کہیں اپنے پائے پہ اپنی طاقت پہ چلنا سیکھ جائے گا تو تم جو ہے کبھی اپنے باپ سے زبان لڑائے گا، کہیں اپنے ماں سے زبان لڑائے گا تو کہیں اپنے امام سے زبان لڑائے گا۔ ارے بدتمیزی کا چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نشان فرماتا ہے جس کی ماں باپ ناراض ہوتا ہے اس کی ہر دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، اور جس کے امام سے بدتمیزی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے محترم حضرات، کہیں اگر دنیاوی ترتیب ہے تو کہیں دینی بھی تعلیم حاصل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں میری جتنی نمازیں ہو اس کے وجہ سے ہمیں اور آپ کو ادا کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ جیسے کہ قبر میں جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو اولاد جو ہے بریانی اور پلاؤ کا انتظام کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اور جب ماں باپ اگر زندہ ہے تو اس کی دوائی بھی نہیں دیا کرتا ہے۔ وہ ماں باپ جو ہے دنیا میں بھی اپنے خون کے آنسو نکالے آئے، اور جب قبر میں بھی کیا ہے تو تمہاری ماں باپ تم سے ناراض اس وقت تک نہیں رہے گا جب تک تم اپنی ماں باپ کے قدموں کے تلے جا کر کے اپنے آپ سے تم معافی نہ طلب کر لو۔ اس لیے کہ محترم حضرات، ماں باپ کی گستاخی ایسی گستاخی ہے کہ جس نے ماں باپ کی توہین کیا کرتا ہے، جس نے ماں باپ کی محبت سے الگ ہوا کرتا ہے، جس نے ماں باپ کو گالی دیا کرتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العزت جو ہے نہ تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے نہ تو اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے، بلکہ جب تک ماں باپ راضی ہوتا ہے تو قسم خدا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر اس کی اولاد کی کچھ گناہیں بھی ہو تو اس کی ماں باپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے میں اس کے گناہ کو میں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ میں آخری بات میں بتا کر رخصت ہو جاؤں، ایک جانے والا قبر پہ جب جانے کے بعد جب ہم اور آپ جاتے ہیں قبر پہ، قبرستان کے زمین سے گزرتے ہیں تو قبر والے جس سے ہم اور آپ مٹی دیا قبر برابر ہو گئی، لیکن وہ انسان ہماری آپ کی آواز کو سنتا ہے، ہمارے سلام کا جواب بھی کیا کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ بندہ میرے حق میں کچھ سورتیں کو پڑھ کر کچھ آیتیں پڑھ کر رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعائیں کرتا تاکہ اللہ رب العزت جو ہے میرے نیکی میں اضافہ کر دیتا۔ لیکن جب کوئی انسان قبرستان سے گزرتا ہے مرحومین کے نام پہ کوئی ان کے حق میں دعائیں نہیں کرتا ہے تو قسم خدا اس کے اگر خاندان والا ہے تو یہی کہتا ہے جب تو بچہ تھا میں تم سے محبت کرتا تھا، میں قبر میں آ گیا تو مجھے بھول کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو، اسلامی طور طریقہ جینے کا سلیقہ بتاؤ، اس لیے کہ جب دنیا میں زندہ رہے تب بھی تیری قدر کرے، اور جب تو دنیا سے رخصت کر جاؤ تو بھی تیری اولاد جو ہے تیرے قبر پہ جا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرے۔ آج بتاؤ ایک عالم دین آج جانے والا مرحوم نے اپنے بیٹے کو ایک کو عالم دین بنایا، اس اپنے جانے والا مرحومہ نے کوئی حافظ قرآن بنایا، لیکن قسم خدا
دین کے صدقے میں، اس حافظ قرآن کے صدقے میں اللہ رب العزت جو ہے بروز حشر میں اس کی ماں باپ کے ایسے تاج رکھے گا کہ لوگ کہیں گے کہ تیرے سر پہ ایسا تاج کیسا چمک رہا ہے، آخر یہ تاج تمہیں کیسے نصیب ہوا ہے؟ اس کی ماں باپ جو ہے اپنے آقا کر بولیں گے میں نے دنیا میں تھا تو میں نے اپنے بیٹا کو حافظ قرآن بنایا، میں دنیا میں تھا تو اپنے بیٹے کو قرآن عالم دین بنایا، میں نے اپنے بیٹا کو دین کا راہبر بنایا۔ اللہ رب العزت نے اسی عالم دین بیٹے کے صدقے میں اللہ نے میرے سر پہ ایسا تاج کو سجایا ہے۔ اگر اس سر کا تاج تم بن لینا چاہتے ہو تو اپنے اولادوں کا عالم دین بناؤ، قرآن کے حافظ قرآن بناؤ۔ اس لیے کہ محترم حضرات جب دیکھا دنیا والوں نے، ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کیا قبرستان پہ دیکھا کہ سارے قبر والے جو ہے قبر کی باہر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے قبر والے تم اپنے قبر سے باہر آ گئے، کیا تو آج قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ قبر والے کہتے ہیں نہیں، بلکہ جانے والا ایک مرد مومن جو ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہم تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی نیکیاں دے دیا ہے، اتنی نیکیاں دے دیا ہے کہ آج 40 دن سے ہم لوگ تقسیم کر رہے ہیں، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت موسیٰ کلیم نے جب آگے بڑھے دیکھا گیا کہ ایک شخص جو ہے اپنے قبر میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے ہیں ہر لوگ سب لگا کر نیکی تقسیم کر رہے ہیں، تم اپنے قبر میں کیا کر رہے ہو؟ آخر اس صف میں کیوں نہیں لگتے؟ کیا انہوں نے پیارا جواب دیا؟ اس قبر میں بیٹھنے والا شخص نے کہا اے موسیٰ کلیم